بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1264 میں اپنی پوری تیاری کے بعد ہلاکو پھر ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے پڑاؤ سے نکلا۔ اس نے پچھلی جنگ کے سارے نقصانات کی تلافی کر لی تھی اور ارمنی اور گرجستانی عیسائیوں کو وہ بہتر تربیت دے کر میدان جنگ میں لایا تھا۔ انہی دنوں آسمان پر ایک دمدار ستارہ نمودار ہوا۔ ہلاکو کے لشکر میں جو مسلمان نجومی تھے انہوں نے دمدار ستارے کو دیکھ کر ہلاکو سے کہا کہ جنگ نہ کی جائے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہلاکو نے ان کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کوہ کفقار کے پہاڑی سلسلے کے اندر ہولناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس بار نوگائی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے رکن الدین اور ابو نواس ہلاکو پر حملہ آور ہوئے۔ عمیر کو انہوں نے اچانک حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ایک محفوظ جگہ گات پر بٹھا دیا تھا۔ جنگ جب زور پکڑ گئی تو عمیر گات سے یوں نکلا جیسے شیر اپنی کچار سے نکل کر حملہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بھی ہلاکو کے لشکر پر اس کی پشت سے حملہ آور ہوا تھا اور ہلاکو کے لشکر میں دور تک یوں گھستا چلا گیا تھا جیسے تربوز میں تیز خنجر گونپ دیا گیا ہو۔ ہلاکو نے اپنے دو جرنیلوں کو نوگائی، رکن الدین اور ابو نواس کے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا۔ خود وہ پلٹا اور پشت پر سے حملہ کرنے والے عمیر کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ ہلاکو کے لشکر اور موت کے مسافروں میں گمسان کی جنگ ہوئی۔ موت کے مسافر اپنی قوم کی پچھلی ساری کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ عمیر اور ہلاکو لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دم ہلاکو اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ عمیر پر حملہ آور ہوا۔ موت کے مسافر بھی عمیر کے گرد حلقے کی صورت میں لڑ رہے تھے، لیکن عمیر اس حلقے کو توڑ کر باہر نکلا اور ہلاکو پر حملہ آور ہوا۔ جب اس نے ہلاکو کے شانے پر تلوار گرائی تھی تو کئی تاتاری عمیر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ موت کے مسافروں نے آگے بڑھ کر عمیر کا دفاع کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک کئی تلواریں عمیر پر برس چکی تھی اور وہ بری طرح زخمی ہو کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ڈگمگانے لگا تھا۔ تاہم موت کے مسافروں نے اس کے گرد ایک حصار قائم کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک شیبان ایک طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور عمیر کو سنبھالنے لگا۔ ہلاکو کو پھر شکست ہوئی۔ وہ جنگ میں آنے والے زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا تھا اور نوگائی، رکن الدین اور ابو نواس اس کی لومڑیوں کی طرف بھاگتے ہوئے لشکر کا تعاقب کر رہے تھے۔ رکن الدین عمیر کے زخمی ہونے کی وجہ سے جلدی لوٹ آیا، جبکہ نوگائی نے بھاگنے والوں کا تعاقب جاری رکھا۔ شاید وہ ان کے ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ موت کے مسافروں نے جنگ کے میدان ہی میں خیمے نصب کر دیے تھے۔ ایک خیمے کے اندر چٹانوں کے اوپر گدے ڈال کر انہوں نے عمیر کو لٹا دیا تھا اور شیبان اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے لگا تھا۔ عمیر پر ابھی تک غشی طاری تھی۔ رکن الدین اور ابو نواس جب ہلاکو کے لشکر کے تعاقب سے واپس آئے تو انہوں نے عمیر کے زخمی ہو جانے کا سنا تو وہ بھاگتے ہوئے اس خیمے میں گئے جس کے اندر عمیر کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا عمیر بری طرح زخمی تھا، اس پر ابھی تک غشی طاری تھی اور شیبان اس کے زخموں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ رکن الدین اور ابو نواس کو دیکھتے ہی شیبان کھڑا ہو گیا۔ تینوں تھوڑی دیر تک نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑے عمیر کو بڑی مایوسی سے دیکھتے رہے۔ عمیر کی حالت دیکھ کر ابو نواس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شیبان کی طرف دیکھتے ہوئے ابو نواس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا، میرے آقا کے زخم کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ شیبان نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی گردن جھک گئی اور اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ اس جواب پر ابو نواس کے جسم میں آگ لگ گئی تھی۔ غصے میں بلک آ کر وہ آگے بڑھا اور شیبان کا گریبان پکڑ کر اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی طرف کھینچتے ہوئے غرا کر کہا، تم نے جس سپاہی کے زخم کو بھی ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، آج جب کہ میرے آقا زخمی ہو گئے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ اچھے نہیں ہو سکتے؟ ابو نواس پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے اور زور سے شیبان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں ان زخموں کو اچھا کرنا ہوگا ورنہ۔ ابو نواس رک گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شیبان کا گریبان پکڑ کر غلطی کی ہے، لہٰذا اس نے شیبان کا گریبان چھوڑ دیا اور شیبان کے قدموں پر گرتے ہوئے اس نے دکھ اور غم سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اگر عمیر بن خزام کو کچھ ہو گیا تو ابو نواس زندہ نہ رہ سکے گا، وہ اس کے غم اور جدائی میں گل گل کر خود ہی مر جائے گا۔ پھر ابو نواس کے حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے ہوں اور اس کی آواز ڈوب گئی تھی۔ رکن الدین اپنی بھیگی پلکوں سے کبھی بے ہوش پڑے عمیر اور کبھی ابو نواس اور شیبان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیبان نے ابو نواس کو اوپر اٹھاتے ہوئے برائے ہوئے لہجے میں کہا، میں آقا کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، فوراً پیغام بھیج کر ریتا اور مغیث کو یہاں بلا لو تاکہ آقا ہم سے رخصت ہونے سے قبل اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ لیں۔ ابو نواس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا جسم کپ کپا کر رہ گیا تھا اور وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جاسوس کبوتر ابو نواس کا پیغام لے کر فضاؤں کو چیرتا ہوا دریائے یرون کی طرف اڑا جا رہا تھا۔
عمیر ہوش میں آ چکا تھا اور بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ جسم سے شاید زیادہ خون نکل جانے کے باعث اس کا رنگ پیلا اور جسم نزار ہو گیا تھا۔ اس کی گرد چٹائیوں پر اس کے سر کے قریب رکن الدین اور دوسری طرف شیبان بیٹھے تھے۔ عمیر کے عین سامنے اس کے پاؤں کے قریب ابو نواس بیٹھا تھا۔ عمیر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحوں تک اس نے بڑی ہی بے بسی کے عالم میں رکن الدین کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ پڑپڑائے، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہ سکا اور دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ رکن الدین نے عمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عمیر نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی اور نحیف سی آواز سنائی دی، رکن الدین، اب جب کہ ہلاکو مر چکا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں ہر رات سونے سے قبل خدا کے حضور دعا مانگا کرتا تھا کہ اے زمین و آسمان کی یزداں، میں اپنی قوم کے دشمنوں کو شکست دے سکوں۔ میرے دل میں ایک آرزو تھی کہ میں تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دوں کہ وہ پھر کبھی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ رکن الدین، میرے خدا نے میری یہ دعا قبول کی۔ اس نے بارہا مجھے موت کے منہ سے بچایا۔ اس نے کئی جنگوں کے دوران اس وقت مجھے اپنی پناہ میں رکھا جب میری موت یقینی ہوتی تھی۔ اس نے بغداد سے مجھے اس حالت میں نکال لیا جبکہ موت کے سائے مجھ پر منڈلا رہے تھے۔ اب میں اپنے رب سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میری زندگی کا جو عظیم مقصد تھا وہ ہلاکو کی موت پر پورا ہو چکا ہے۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان کی آنکھوں میں آنسوں کے ستارے جلملانے لگے تھے۔ عمیر کی نحیف آواز دوبارہ سنائی دی، رکن الدین، میرے مرنے کے بعد اگر تم میرے مسکن کو ختم کرنا چاہو تو بے شک کر دینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری استدعا ہے، میرے وہ سپاہی جو تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے اور جن کا اس وسیع آسمان کے نیچے کوئی ٹھکانہ نہیں، تم انہیں اگر اپنی فوج میں شامل کر کے مصر میں آباد ہونے کی اجازت دے دو تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میرے دو بھائی تھے، حوازن اور ابو نواس۔ حوازن پہلے ہی ہم سے روٹ چکا ہے، میرے بعد ابو نواس کا خیال رکھنا، یہ ایک بے بدل جرنیل ہے اور ہمیشہ تمہارے۔ عمیر اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ ابو نواس اس کے پاؤں پر سر رکھ کر بالکل بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگا تھا اور پٹی پٹی آواز میں اس نے عمیر سے کہا، میرے آقا، ایسی باتیں نہ کیجیے، میں مر جاؤں گا میرے آقا، میں مر جاؤں گا۔ عمیر نے اپنے سامنے ابو نواس کی طرف دیکھا جو اپنے آنسوں سے عمیر کے پاؤں دھو رہا تھا۔ عمیر نے اسے مخاطب کر کے کہا، ابو نواس، موت پر کسی کو اختیار نہیں ہے، موت ایک ایسا دشمن ہے جس کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تم میرے کوہ پیکر بھائی ہو، میرے بعد اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا۔ ابو نواس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابو نواس صرف آپ کی موجودگی میں کوہ پیکر تھا، آپ کے بعد یہی ابو نواس ریت کا ایک ڈھیر ہوگا اور وقت کی تیز آندیاں اسے جگہ جگہ اڑاتی پھریں گی۔ میرے بعد میری بیوی اور بچے کا خیال رکھنا، مغیث کو اپنی رہنمائی میں اسی طرح جنگی تربیت دینا جس طرح میرے باپ نے ہم تینوں کو ممولے سے شہباز بنا دیا تھا۔ جب وہ جوان ہو تو اسے اپنی بیٹی سے بیاہ دینا تاکہ میرے تمہارے رشتے کی زنجیر نہ ٹوٹے۔ ابو نواس پھر بولا، آپ کی رہنمائی میں ہم بحر و بر کے مالک تھے اور دشمن ہماری ہیبت سے کانپتا تھا۔ آپ کے بعد ابو نواس کچھ نہ کہہ سکا اور عمیر بول پڑا، ہم سب قدرت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ عمیر اور ابو نواس جب دونوں خاموش ہو گئے تو رکن الدین نے عمیر سے کہا، آپ کے بعد آپ کا مسکن اسی طرح رہے گا اور ابو نواس اس کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور میں مصر کی باقاعدہ فوج کی طرح آپ کے ساتھیوں کو بھی بیت المال سے تنخواہ دوں گا۔ عمیر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ وہ گمنام اور نقاب پوش لڑکی جو عمیر سے محبت کرتی تھی خیمے میں داخل ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ نڈھال اور کٹی کٹی سی لگتی تھی۔ ابو نواس نے بھی عمیر کی آنکھوں کے تعاقب میں خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گیا جس سے اس کی ملاقات قہرہ میں ہوئی تھی اور جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ عمیر سے محبت کرتی ہے۔ ابو نواس نے اپنے آنسو پونچھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے رکن الدین اور شیبان کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تینوں ایک ساتھ اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ وہ نقاب پوش اور گمنام لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بغیر لڑکڑاتی ہوئی وہ عمیر کے قریب کھڑی ہو گئی اور اس کی خود کے نقاب کے نیچے سے آنسو نکل کر اس چٹائی پر بکھرنے لگے تھے جس پر وہ کھڑی تھی۔ عمیر نے گھائل آواز میں اس لڑکی کو مخاطب کیا، اب جب کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو رہا ہوں، کیا تم اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا نہ دو گی؟ میں چند ساعتوں کا مہمان ہوں، انکار نہ کرنا، میں جاننا چاہتا ہوں میرے محسن کون ہے۔ لڑکی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی،
پھر اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے اپنے سر سے خود اتار کر چٹائی پر پھینک دیا۔ عمیر اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مریانہ تھی، وہی حسین، دلکش اور محنت سے تراشی ہوئی جسم والی مریانہ جو رہبہ تھی اور عمیر کے لیے جاسوسی کر رہی تھی۔ عمیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ مریانہ کے سرخ اور ریشمی بال کھل کر اس کے کہلوں تک پھیل گئے تھے۔ عمیر نے چونک کر پوچھا، کیا تم؟ مریانہ نیچے بیٹھ گئی اور عمیر کی گردن کے گرد اپنی بازو ڈال کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے اس نے روتے روتے کہا، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس نے یروشلم میں آپ کی ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھی تھی، جس نے منصورہ میں آپ کو انار کے رس کی چاگل پیش کی تھی۔ میں ہی آپ کو بغداد سے نکال کر لائی تھی جب آپ بری طرح زخمی تھے اور قاہرہ میں قاضی تاج الدین کے پاس ہی آپ کی رہائی کے لیے روتی رہی۔ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس نے قاہرہ کے زندان سے باہر آپ کی رہائی پر آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے تھے۔ میرے آقا، میں اول سے ہی جب کہ آپ مسکن کے نائب سالار تھے آپ سے محبت کرتی تھی۔ میں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس خیال سے کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے میں سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو۔ آپ نے میرے سر سے زبردستی خود اتار کر یہ نہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کے منہ سے صرف یہی الفاظ سننے کی خاطر تپتے صحرا میں تنہا کڑے کسی درخت کی طرح سرد تاریک راتوں میں اکیلی زندگی بسر کرتے رہی۔ میرے آقا، کاش آپ نے میرے سر سے خود نوچ کر پھینک دیا ہوتا، کاش آپ میرا ہاتھ تھام کر صرف ایک بار پیار سے کہہ دیتے، تم میری ہو۔ میں خود بھی یہ الفاظ کہہ سکتی تھی، لیکن آپ اریتا سے شادی کر چکے تھے اور میں اپنی طرف سے اس کی خوشیوں کی حصہ دار بننے کی ابتدا نہ کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ابتدا آپ کی طرف سے ہو، اس طرح اریتا کو بھی اعتراض نہ ہو سکتا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کی بیوی بنوں، لیکن میری ساری آرزوئیں راکھ اور خشک پتوں کی طرح بکھر گئی ہیں۔ مریانہ ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی اور اس کے آنسو عمیر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ عمیر کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو پھوٹ نکلے تھے اور دونوں کے آنسو مل کر دھارے کی شکل میں بستر پر گر رہے تھے۔ خیمے سے باہر ابو نواس دونوں کی گفتگو سن کر آنسو بہا رہا تھا، جبکہ رکن الدین اور شیبان ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ عمیر کی کربناک آواز سنائی دی، کیا تم عیسائی ہو؟ سسکتے سسکتے مریانہ نے کہا، میں مسلمان ہوں، صلیب کا سہارا میں نے صرف آپ کے لیے کام کرنے کی خاطر لیا تھا۔ عمیر نے بہتے ہوئے آنسو میں پھر پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ اور کوئی آسرا نہیں۔ میں خطا کی رہنے والی ایک تاتاری لڑکی ہوں۔ ہماری بستی صحرائے گوبی کے کنارے تھی۔ میرا باپ جوانی میں ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ مبلغ میرے باپ کے کردار اور اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسے المالیک لے گیا جہاں اس کے اپنے باغ تھے۔ اس مبلغ کا کوئی لڑکا نہ تھا، صرف ایک حسین لڑکی تھی جس کی شادی اس نے میرے باپ سے کر دی۔ میری ماں عرب تھی۔ جب تاتاریوں نے خطا کے علاقے کو رون ڈالا تو میرے ماں باپ ہجرت کر کے بخارا آ گئے۔ پھر جب چنگیز خان نے بخارا اور سمرقند میں تباہی اور بربادی کی آگ بھڑکا دی تو میرے ماں باپ مصر کی طرف کوچ کر گئے۔ جس گرجے میں اب تک میں راہبہ بن کر رہی تھی، اس گرجے کے قریب میرے ماں باپ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ وہاں پانی کے 2 چشمے تھے اور میرا باپ وہاں کھیتی باڑی کرنے لگا۔ میں اسی جھونپڑی کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری ماں مر گئی۔ پھر ہمارے قریب ہی آپ کے باپ نے مسکن بنا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گرد مجاہدوں کی ٹولیاں جمع ہونے لگی اور وہ تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ حال مسلم قافلوں کی حفاظت کرنے لگے۔ بحیرہ روم کے کنارے مضبوط قلعوں میں بسنے والے عیسائیوں کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ ان کے قریب ہی کوئی مسلمان مضبوط قلعہ بنا لے، لہٰذا انہوں نے آپ کے باپ کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انہی دنوں اس گرجے کا راہب مر گیا۔ میرے باپ کے ذہن میں خیال آیا کہ گرجے پر قبضہ کر کے اپنی قوم کے حق میں استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا ہم دونوں باپ بیٹی نے گلے میں صلیبی پہن لی۔ میرا باپ عیسائی مذہب سے کافی واقفیت رکھتا تھا، لہٰذا ایک راہب کے روپ میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ انہوں نے مجھے بھی عیسائیت کے بنیادی اصول سکھا دیے اور یوں ہم دونوں باپ بیٹی آپ کے جاسوسوں کو تاتاریوں اور صلیبیوں کے متعلق خبریں پہنچانے لگے۔ میں نے آپ کو پہلی بار اس وقت دیکھا جب آپ اپنے باپ کی موت کے بعد مسکن کے سالار اعلیٰ طواس کے ساتھ ایک نائب کی حیثیت سے ایک مسلمان قافلے کی حفاظت کرنے موصل کی طرف گئے تھے۔ عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ مریانہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، وہ اسی گرجے میں ہے، وہ جانتا ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کاش وہ اس وقت یہاں ہوتا اور دیکھتا اس کی بیٹی کس قدر مجبور اور بے بس ہو گئی ہے۔
وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اور گرجے کے شمال میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر روز میری راہ دیکھتا ہوگا۔ عمیر نے اپنے چہرے پر بکھرے ہوئے مریانہ کے سرخ اور ریشمی بال ایک طرف ہٹاتے ہوئے پوچھا، مرنے سے پہلے اگر میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں پھر؟ مریانہ نے امید بھرے لہجے میں کہا، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی، میں سمجھوں گی آپ کی محبت میں تپتے ہوئے میں نے جو ایک عرصہ تنہائی میں گزارا اس کی تلافی ہو گئی ہے، میں جانوں گی میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھویا، اگر اس دنیا میں نہیں تو حشر کے روز میرا خدا اور اس کے فرشتے جاننے والے ہوں گے کہ میں عمیر بن خزام کی بیوی ہوں۔ عمیر نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے پکارا، ابو نواس، ابو نواس۔ ابو نواس بھاگتا ہوا دروازے پر آیا اور اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے پوچھا، میرے آقا مجھے پکارا آپ نے؟ عمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ابو نواس کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اور وہ عمیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ابو نواس، مرنے سے پہلے اگر میں مریانہ سے شادی کرنا چاہوں تو تمہیں اعتراض ہے؟ ابو نواس نے بڑی انکساری سے کہا، میرے آقا میں آپ دونوں کی ساری گفتگو سن چکا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں ابو نواس اسے رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، تو پھر ہم دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ ابو نواس نے منہ سے کچھ نہ کہا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ عمیر اور مریانہ کا نکاح پڑھایا اور دوبارہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عمیر نے مریانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہونا چاہیے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتی ہو تمہاری ساری آرزوئیں راکھ اور خشک پتوں کی طرح بکھر گئی ہیں۔ آنسو میں ڈوبی ہوئی مریانہ مسکرا دی تھی اور اپنا چہرہ دوبارہ عمیر کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ عمیر نے اس کا منہ اور بال چوم لیے تھے۔ باہر آہٹ ہوئی اور مریانہ علیحدہ ہو کر چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ رکن الدین عمیر کے سر کے قریب بیٹھ گیا اور شیبان عمیر کی نبض محسوس کر رہا تھا۔ ابو نواس مریانہ کے قریب آیا اور بڑی شفقت سے کہا، میں جانتا ہوں جب سے عمیر زخمی ہوا ہے تم نے کچھ کھایا پیا نہ ہوگا، شام ہونے والی ہے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ مریانہ نے اداس لہجے میں کہا، مجھے بھوک نہیں، اچھی بہنیں ضد نہیں کرتی۔ مریانہ خاموش رہی۔ ابو نواس نے عمیر سے کہا، میرے آقا یہ بھوکی پیاسی بیٹی ہے، اسے کہیں کھانا کھا لے۔ عمیر بھی بول پڑا، جاؤ مریانہ کھانا کھا آؤ پر جلدی لوٹ آنا۔ مریانہ کسی معصوم بچے کی طرح اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ابو نواس کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، افق کے لب ابھی تک خون آلود تھے، رات اپنے پنکھ پسار کر دراز کرتی جا رہی تھی۔ لشکر کے سپاہی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھا رہے تھے۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان اسی طرح عمیر کے پاس بیٹھے تھے اور مریانہ عمیر کے پاؤں پر اپنا منہ رکھ کر رو رہی تھی۔ عمیر کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور اس پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ خیمے کے باہر گھوڑوں کی بگھی رکنے کی آواز سنائی دی۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان چونک پڑے، تینوں جلدی جلدی اٹھ کر باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے قریب ہی ایک بگھی رکی تھی جسے موت کے مسافروں نے گھیر رکھا تھا اور اس بگھی میں سے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اریتا اور مغیث اترے تھے۔ شیبان بھاگتا ہوا خیمے میں گیا اور مریانہ سے کہا، خاتون میرے آقا کی بیوی بیٹا آئے ہیں، وہ خیمے میں آ رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ۔ مریانہ نے شیبان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمیر کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر روتی رہی۔ اس کے حسین اور نازک لب عمیر کے پاؤں کے تلووں کو چھو رہے تھے۔ عمیر جو اس وقت ہوش میں تھا شیبان سے مخاطب ہوا، اسے یہیں رہنے دو، اریتا اور مغیث سے کہو اندر آ جائیں۔ شیبان باہر نکل گیا اور ابو نواس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو نواس نے اریتا کی رہنمائی کی اور وہ مغیث کا ہاتھ تامے عمیر کے خیمے کی طرف بڑھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ خوب روتی رہی ہے۔ دونوں ماں بیٹا خیمے میں داخل ہوئے، بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھے اور عمیر سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ عمیر نے دونوں کے گرد اپنے بازو ڈال کر انہیں لپٹا لیا تھا، پھر اس نے اریتا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میری روح شاید پرواز کرنے کے لیے تم دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے مریانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو اریتا، یہ وہی نقاب پوش لڑکی ہے جس نے مجھے بغداد سے نکالا تھا جبکہ میں زخمی تھا اور موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اب یہ میری بیوی ہے، میرے بعد اسے میری امانت سمجھ کر اس کا خیال رکھنا۔ عمیر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اپنی اکڑتی ہوئی سانس کو درست کیا اور روتے ہوئے مغیث کو لپٹاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میرے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا، میرے بعد تم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ ہچکیاں لے لے کر روتا ہوا مغیث منہ سے کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا۔ اریتا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ گھبرا کر اریتا نے شیبان کو آواز دی،
وہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور عمیر کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ رکن الدین اور ابو نواس بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ شیبان نے مایوس کن لہجے میں کہا، غشی طاری ہو گئی ہے۔ اریتا نے دیکھا عمیر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں نیم وا کی، اشارے سے اریتا اور مریانہ کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ دونوں اس کے قریب ہو گئیں۔ عمیر نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے دونوں کے ہاتھ تھام لیے۔ پھر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں مریانہ نے اسے لپٹتے ہوئے داڑے مارتے ہوئے کہا، میرے آقا اپنی سانسیں نہ اکڑنے دیجیے، اپنی سانسوں پر قابو رکھیے میرے آقا، نہیں تو میں مر جاؤں گی، آپ کی مریانہ مر جائے گی، میں آپ کا غم برداشت نہ کر سکوں گی۔ کچھ کہنے کے بجائے عمیر نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شیبان نے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر دم توڑ چکا تھا۔ اس کی خون کا طویل سفر ختم ہو گیا تھا اور رات کی تاریکی میں وہ زندگی کی مساف ہار گیا تھا۔ شیبان نے سسکتے ہوئے کہا، آقا ہم سے روٹ گئے ہیں۔ مریانہ، اریتا اور مغیث عمیر سے لپٹ کر داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ رکن الدین نے عمیر کی لاش پر سفید چادر ڈال دی تھی۔ ابو نواس تھوڑی دیر دم بخود سا کھڑا رہا، پھر وہ دیو پیکر انسان اس پہاڑ کی طرح زمین پر گر گیا جس کی نیچے سے اس کی بنیاد کھینچ لی گئی ہو۔ ابو نواس تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھ کر سسکتا رہا، پھر وہ خیمے سے باہر آیا اور اس طرف منہ کر کے جہاں موت کے مسافروں کا لشکر خیمازان تھا، اس نے اپنی روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں کہا، میرے آفاقی ساتھیوں، آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، آقا ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹ چکے ہیں۔ جواب میں موت کے مسافروں کی طرف سے رونے اور واویلا کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگی تھی۔ ابو نواس پھر خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر عمیر کی لاش کے پاس مریانہ، اریتا، مغیث، رکن الدین، ابو نواس اور شیبان آنسوؤں سے اپنے دامن بھگو رہے تھے۔ رات طویل ہوتی جا رہی تھی۔ شمال کی طرف سے چلنے والی جھڑی کی ٹٹرتی تیز ہواؤں میں خیمے پڑپڑا رہے تھے اور ان کی تنابیں لہریے لے رہی تھی۔ ایک دم ابو نواس چونک پڑا، جیسے اس کے کانوں میں آواز پڑی ہو۔ جلد ہی اس کی کیفیت ختم ہو گئی کیونکہ اس کی سماعت سے ایک دردناک آواز ٹکرائی تھی۔ رکن الدین، شیبان بھی اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ موت کے مسافروں میں سے کوئی سپاہی بربت کی لہ پر بڑی سریلی دھن میں گا رہا تھا۔ اس کی آواز میں سوز اور کرب تھا، جیسے وہ گانے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہو۔ لمحہ بلمحہ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ عربی میں گا رہا تھا۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان اٹھ کر خیمے سے باہر آئے۔ انہوں نے دونوں لشکروں کو کوچ کا حکم دیا اور جس بگی کے اندر اریتا آئی تھی اس بگی کے اندر پہلے ادیم یمنی بچھایا گیا، پھر اس کے اندر عمیر کی لاش رکھنے کے انتظامات کرنے لگے۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں خیمے اوکاڑ کر تہ کر دیے تھے۔ ابو نواس خیمے کے اندر آیا اور اریتا سے کہا، اریتا اب سنبھلو، مریانہ اور مغیث کو ساتھ لے کر بگی میں بیٹھو، لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہے، میں لاش کو بگی میں رکھتا ہوں۔ اریتا نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر روتی رہی۔ ابو نواس پھر بولا، اریتا میری بہن، اٹھ جاؤ، تمہارا بھائی تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اٹھو، لشکر انتظار کر رہا ہے۔ اریتا آنسو پونچھتی ہوئی اور روتے ہوئے مغیث کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور بڑی بے بسی سے ابو نواس کو دیکھنے لگی۔ ابو نواس اس کی خستگی نہ دیکھ سکا اور منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، مریانہ کو بھی اٹھا لو۔ اریتا مریانہ کی طرف بڑھی۔ مریانہ کو اس نے دونوں شانوں سے پکڑ کر جب اس نے اٹھانا چاہا تو وہ پر کٹے پنچھی کی طرح پڑپڑا کر چیخ مارتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ مریانہ مردہ تھی، خبر نہیں وہ عمیر کی ٹانگوں سے لپٹ کر روتی ہوئی کب کی مر چکی تھی۔ اریتا نے جب اسے اٹھانا چاہا تو اس کا جسم عمیر کے اوپر ڈلک گیا تھا۔ اریتا مغیث کا ہاتھ پکڑے سر جھکا کر روتی ہوئی بگی میں جا کر بیٹھ گئی۔ عمیر اور مریانہ کی لاشیں بھی بگی میں رکھ دی گئیں اور سپاہیوں نے فوراً عمیر کا خیمہ اکاڑ کر تہ کر دیا تھا۔ لشکر نے کوچ کیا، اس حالت میں کہ سب سے آگے بگی تھی جس میں عمیر اور مریانہ کی لاشیں تھیں۔ اریتا اور مغیث بگی میں بیٹھے رو رہے تھے اور ابو نواس بگی کے گھوڑے ہانک رہا تھا۔ بگی کے پیچھے اپنے گھوڑوں پر سوار رکن الدین اور شیبان تھے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے دونوں لشکر تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، فضاؤں میں خاموش صحرا کا سا سکوت تھا۔ بے چاند رات میں آسمان پر ستاروں کے کاروان اپنی خونبار منزلوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ شمال کی طرف چلنے والی سرد اور کالی آندھیوں کے جکڑ املی کے خاستری اور آسیب نما درختوں پر چیخ چلا رہے تھے۔ بے برگ و ثمر، گلنستر اور کیسو کے ننگ دڑنگ درخت اداس کھڑے تھے۔ فضا میں اریتا اور مغیث کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی اور دو گھوڑوں کی بگی کڑکڑاتی ہوئی دریائے یرون کی طرف بھاگ رہی تھی۔ ختم شد۔